بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل سندھو پی کے پر۔ ناظرین، آج میں ایک دوست کی شادی پہ موجود ہوں اور ایک ایسا انسان مجھے ملا جو بچپن میں بکریاں چرانے کے ساتھ ساتھ اتنی ترقی حاصل کی کہ پاکستان کے جو چیف رہے ہیں پرویز مشرف صاحب، ان تک پہنچے، ان کی شیف میں رہے۔ تو ان سے بات کرتے ہیں، ان کی سٹوری سنتے ہیں کہ بکریوں سے اتنا بڑا عہدہ کیسے حاصل کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیں گے۔ میرا نام جی صوفی محمد رمضان ہے۔ میں چک نمبر 561 EB اڈا ماچھی وال سے ریلیٹڈ ہوں، ضلع بہاڑی سے، اور اس وقت لاہور میں رہتا ہوں۔ آپ کی اس وقت عمر کیا ہے؟ میری 60 سال عمر ہے۔ بچپن سے لے کر، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، آپ نے ماشاءاللہ فوج کی نوکری کی اور اتنی اچھی نوکری ہے، ملک کی خدمت کی، ساری سٹوری آپ ہمارے ناظرین کو سنائیں گے۔ بس جی، انسان جب چاہے نا، ایک بندہ خواب دیکھتا ہے، ایک سوتا ہوا خواب دیکھتا ہے، ایک جاگتا ہوا دیکھتا ہے۔ میں نے اپنے خواب دیکھے تھے کہ میں اپنے والدین کو ترقی دلاؤں، والدین کو شہر میں لے جاؤں، اپنے بہن بھائیوں کو تعلیم حاصل کراؤں۔ میں بکریاں چرایا کرتا تھا گاؤں میں، ساتھ ساتھ حفظ بھی کیا کرتا تھا اور نعتیں وغیرہ یاد کیا کرتا تھا۔ اس وقت کیا عمر تھی آپ کی؟ اس وقت میری 6-7 سال عمر تھی ساری۔ 6-7 سال، ٹھیک۔ تو 4 سال میں نے بکریاں چرائیں۔ بکریاں چرانے کے بعد میں ساتھ ساتھ پڑھتا بھی رہا، ساتھ ساتھ میں نے کھوتی ریڑھی بھی چلائی، برف بیچی، خربوزے بیچے، پانی بیچے، گوڑے بیچے، پتہ نہیں کیا کیا کام کیے۔ بہت سٹرگل کیا میں نے، بہت محنت کی ترقی کرنے کے لیے۔ ہمارا اپنا گھر نہیں تھا، ہم لاہور میں چلے گئے۔ میں نے قسطوں پہ پلاٹ بھی لیا اور ساتھ ساتھ نوکری بھی کی۔ وہاں میں پہلی دفعہ جب لاہور گیا تھا، میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ میں شاہ جمال دربار پہ 2-3 دن میں نے گزارے، پھر ایک رشتہ دار نکل آیا، وہاں سے میں نے کام شروع کیا۔ پھر میں آرمی میں بھرتی ہو گیا جا کے، کسی کا ایڈریس لے کے کرنل۔ کون سے سال میں آپ آرمی میں بھرتی ہوئے؟ میں 1982 کے 9ویں-10ویں مہینے میں بھرتی ہوا تھا، غالباً 2 یا 3 میں۔ اس کے بعد اٹلی میڈیم میری یونٹ تھی، 410 میڈیم، تو MT میں تھا۔ تو اس کے بعد میں جناب پھر 3.5 سال لگائے وہاں، لیس نیک ہوا تو میں وہاں سے پھر دوڑ گیا تھا، بھاگ گیا تھا۔ بھاگا کس لیے کہ میں نے ان کو کہا جی مجھے ٹیکنیکل میں بھیجا جائے، تو صوبیدار صاحب نے جناب کرنل صاحب CO صاحب کو کہا کہ مجھے تندور پہ بھیج دیا سین کروا کے۔ تندور پہ اب پیڑے کرنے پڑتے۔ میرے تمام جٹ برادری کے رشتہ دار جتنے بھی ہیں، سب کی بیکریاں تھیں یا دوسرے نمبر پہ لوگ میں نے کہا اگر پیڑے ہی کرنے ہیں تو میں بیکری کا کام کر لیتا ہوں۔ میں وہاں سے ایک تو میں تھیلٹ تھا ضلع بہاڑی سے، پہلے دوسرے نمبر پہ آتا تھا۔ دوسرا میں BTM میں بھی میں نے کام کیا 1.5 سال، تو میں کشتیاں لڑا کرتا تھا۔ جارے پہلوان کا ایک شکیر تھا، وہ اس کے ساتھ ہم سیکھتے تھے کشتیاں اور کشتیاں میں لڑتے تھے۔ میری گیم اصل میں جو آرمی میں تھی وہ تھیلٹ تھی، تو نعتیں وغیرہ بھی پڑھتا تھا، تلاوت بھی میں اچھی کرتا تھا الحمدللہ سب کچھ۔ تو پھر میں وہاں سے نا دوڑ گیا، دوڑ کے میں ہلٹن ہوٹل میں چلا گیا۔ ہلٹن ہوٹل سے میں نے کام شروع کیا سیکھنا، کلین صفائی سے لے کے سیپروں میں گیا تھا۔ پھر میں آہستہ آہستہ ہلٹن کا نام بعد میں واری ہو گیا، وہ بیگم واری نے پرچیز کر لیا تھا۔ اس کے بعد میں 5 سال کے بعد جب میں سپروائزر بنا بیکری کا، تو اس وقت میں نے کینٹ میں ایک پارٹی لگائی۔ وہاں آصف نواز جنجوعہ صاحب کی بیگم اور بیٹی آئی ہوئی تھی، ان کو کام بڑا پسند آ گیا۔ میں نے وہ ڈسپلے جو لگایا تھا نا، کچھوا، خرگوش، باسکٹیں وغیرہ خمیر کی بنا کے، کچھ کیکوں کی بنا کے، مختلف چیزیں لگائی تھیں۔ خود بناتے تھے آپ؟ ہاں جی، میں خود بناتا تھا۔ تو اس وقت پھر انہوں نے کہا یار، وہ اس کی بیگم نے اور بیٹی نے کہا کہ یہ جو ہے نا شیف، یہ شیف کی ہمیں ضرورت ہے، ہم کام سیکھنا چاہتے ہیں اس کا۔ انہیں کیمرے سے تصویریں لی، اس وقت موبائل نہیں ہوتے تھے، کیمرے سے تصویریں لی اور جا کے آصف نواز جنجوعہ صاحب کو دکھائی۔ انہوں نے کہا فوراً اس کو پک کرو، اس بندے کو۔ خیر مجھے انہوں نے اسی وقت ہی نا ایک چٹ دے دی۔ انہوں نے کہا جی آج آپ نے پارٹی لگانی ہے، کل آپ نے جو ہے نا اپنا ریسٹ کرنی ہے، پرسوں GH کی رپورٹ کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں آ جاؤں گا۔ میں وہاں گیا، جا کے میرے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، بوٹ شوٹ، یہ وہ واسکٹ وغیرہ، داڑھی سی میری اتنی پٹے سے میرے۔ میں چلا گیا وہاں، انہوں نے کہا پتہ نہیں ISI کا اسپیشل بندہ جو چیف آف آرمی اسٹاف سے ملنا چاہتا ہے۔ تو وہاں آفس میں گیا، اسے کہنا جی کہ وہاں کہا میں نے کہ جی آصف نواز اپنا چیف آف آرمی اسٹاف صاحب سے ملنا ہے۔
انہوں نے کہا جی لاہور سے، انہوں نے انٹرکام کیا چیف صاحب کو کہ لاہور سے صوفی رمضان کے نام کا ایک آیا بندہ، وہ آپ کو ملنا چاہتا ہے، تو ان کا فوری بھیجو۔ انہوں نے جناب مجھے پاس بٹھایا اور مجھے چائے پانی کا پوچھا۔ اس کے بعد میں نے کہا جی میں کسی کے پاس جا کے چیز کو کھاتا پیتا نہیں ہوتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو آرمی کا پوائنٹ ہے۔ میں نے کہا جی میں آرمی سے ریلیٹڈ ہوں، تو اس طرح میں بھاگ گیا تھا یہ کام سیکھنے کے لیے۔ میں نے اپنا اوپر سے ان کو یہ بات سنائی، خیر انہوں نے بات شروع کی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا یار آپ کا کام جو ہے نا بہت پسند ہوا، آپ بڑی اچھی ورکنگ کرتے ہیں، تو آپ کیوں نہ ہماری بیٹیوں اور بیگماز کو سکھائیں، ہم آفیسروں کو سکھائیں، میں بھی آپ سے کام سیکھوں گا، باقی آفیسر بھی سیکھیں گے، چلو فیوچر میں بیٹیاں اگلے گھر جاتی ہیں شادی کروا کے، ان کے تھوڑا بہت کام آ جائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر میں حاضر ہوں، لیکن میں اس طرح بھاگا ہوا ہوں آرمی سے۔ ان کا یار کوئی بات نہیں، یہ سارے مسئلے حل کر لیتے ہیں آپ کے، آپ ہاں کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ 5 سال کی میری جو ہے نا وہ مجھے پروموٹ کریں، اس کی حاضریاں لگیں گی، حاضریاں لگنے کے بعد اس کی سیلری بنے گی، وہ صوبے دار کا میں رینک لوں گا۔ جب صوبے دار کا رینک لوں گا تو ظاہر ہے وہ پروموٹ کریں گے مختلف یونٹوں میں، تو مجھے جو ہے نا سیلری ملے گی۔ اچھا دیکھیں فوج کے محکمے میں جب بندہ بھاگ جائے ایک دفعہ دوبارہ جائے تو اس کو سزا ملتی ہے، آپ رینک لے رہے اس ہیں۔ کا کورٹ مارشل ہوتا ہے باقاعدہ، اسے پٹھو لگتے ہیں، لیکن میرے پاس ایک ہنر تھا اور ان کا ہنر تھا، وہ ایگزیکٹو تھے آرمی کے، تو وہ کچھ بھی اس میں کر سکتے۔ انہوں نے فوری جناب میں مجھے کہا کہ آپ وہاں کمرے میں جائیں اور ان کا جی لیٹر ٹائپ کریں، جو یہ چاہتے ہیں لیٹر ٹائپ کر دیں۔ میں نے ان کو اپنے مطالبہ لکھا دیا کہ ایک میں آرمی میں کام کروں گا، ایک میں 5 سٹار 4 سٹار میں ہوٹل میں کام کروں گا، تاکہ ادھر سے سیکھوں، ادھر سے میں کام سکھاتا جاؤں، ایسے تو میرا 1.5-2 ماہ میں کام ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ایوری تھنگ از نائس۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کریں کام۔ تو اس کے بعد میں جب گیا، لیٹر میرا ٹیپ ہو گیا، وہاں چلا گیا 15 دن کا۔ میں نے جدھر کام کرتا تھا ہوٹل میں لبرٹی مارکیٹ میں نے ریزائن کیا فریڈی ریسٹورنٹ سے، وہاں سے پھر میں چل پڑا۔ تو وہاں پھر گیا جب دوبارہ میری ادھر ورکنگ شروع ہوگی، پھر میں الحمدللہ ان کو بھی کام سکھایا، جنرلوں کو، ان کے کور کمانڈر چیف کو، جتنے بھی ان کی بیگماز بیٹیاں تھیں وہ کام سیکھتی رہی، ساتھ ساتھ بھی ان کے رہا۔ مشرف دور میں پھر انہوں نے مجھے رائل پام کلب میں کام کرتا تھا اس وقت، مجھے کیپٹن کا رینک دیا اور الحمدللہ میں کیپٹن ہو گیا۔ میں ماچھی وال اسکول سے پڑھا ہوں 5 جماعتیں، اور لاہور میں میں چاروں مسلک پڑھا تھا جا کے، تو ساتھ ساتھ میں اپنا کام بھی کرتا تھا۔ یہی کام نہیں، ایک آرمی کے ساتھ کام کیا، ایک میں ہوٹل لائن میں کام کیا، تیسرا میں پرائیویٹ کام بھی کرتا رہتا تھا، کبھی گاڑی چلا لی، کبھی دھوبیوں کے ساتھ لگ گیا، کبھی کسی کے ساتھ لگ گیا۔ یعنی کہ میں اپنا نا 3 شعبے میں نے اختیار کیے رکھے، ایک پرائیویٹ اور ایک سرکاری، اور دوسرا میں نے وہ اپنا ہوٹل لائن کا۔ تو الحمدللہ میں نے گوروں کے ساتھ کام کیا، عربیوں کے ساتھ کام کیا، بڑا کام کیا۔ میرا ایک رائل پام کلب میں پارٹی ہوئی تھی جس میں 48 ملک آئے ہوئے تھے، 48 ملکوں میں سر فہرست پاکستان کا نام آیا تھا کھانوں میں، 48 ملکوں میں، جن میں بیکری کا میں تھا، جو مجھے ایوارڈ بھی ملا باقاعدہ، الحمدللہ ایوارڈ دیا گیا، صدارتی ایوارڈ دیا گیا۔ وہاں مشرف صاحب صدر بھی تھے اور چیف آف آرمی صاحب، دونوں نے مجھے ایوارڈ دیا، لیٹر ملے۔ مشرف صاحب کے ساتھ آپ کتنا عرصہ رہے ہیں؟ 3 سال مشرف صاحب کے ساتھ رہا ہوں، اور وہ میرا کام بڑا پسند کرتے تھے، ساتھ ساتھ میں رائل پام کلب میں کام کرتا، ساتھ ان کا کام بھی کرتا۔ اچھا مشرف صاحب کے علاوہ آپ کس کس جرنیل کے ساتھ رہے ہیں؟ مشرف صاحب کے سے پہلے تھے اسلم آباد جنجوعہ صاحب، پھر مرزا اسلم بیگ سے پہلے تھے، اسلم آباد کے بعد اور 1-2 آئے، یا کیانی صاحب آئے ہیں بعد میں، ان کے بعد کیانی صاحب آئے ہیں۔ مشرف صاحب کے بعد کیانی صاحب کے دور میں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ ملتان میں نے شیفز کلب میں کام کیا، شنگریلا میں کیا تھا، ٹیسٹی پلاس سے اوپن کروائی تھی، اور شیفز کلب بھی اوپن کروایا تھا، اور اس کے علاوہ پہلے رینج ڈپارٹمنٹل ہوتا تھا، بہت بڑا بنا تھا، اس میں بھی تو یہاں کام کیا۔ ویسے میں نے کراچی، بنو، کوہاٹ، پشاور اور ان کے ساتھ کام کیا۔ اچھا آپ کیونکہ فوج سے ریٹائر ہو چکے ہیں، کیونکہ فوجی جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو محکمے کی طرف سے بہت سے مراعات ملتے ہیں، تو آپ کو کیا ملا؟ میں نے سوچا کہ میں اتنا نام کما گیا ہوں تو مجھے خوشی بھی بڑی ہوئی اور رونا بھی بڑا آیا تھا جب میں نے وہ گرانٹ وغیرہ ساری اپنی پینشن کا لیٹر مجھے ملا، تو میں نے وہ ساری فوجی فاؤنڈیشن میں دے دی، جو فوجی شہید ہو جاتے ہیں ان کی بیوہ بیگمات